بڑی نیکیوں میں سے 7ویں بڑی نیکی شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنے سے دنیا سے محروم نہیں ہوتا آدمی، بلکہ دنیا کی ساری نعمتیں شکر کے ساتھ ہیں. اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر سانس پہ شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ سانس جب اندر جا رہی ہے تو وہ ایک نعمت ہے، جب یہ باہر نکل رہی ہے وہ ایک نعمت ہے، دونوں پہ 2 شکر ادا کرنا ہے. تو شکر ادا کرنا ہماری نعمتوں کی وجہ سے. اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ شکر سے محروم کر دیتا ہے. اس نے تو قسم کھائی ہے میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور اس نے قرآن کے اندر آگے کہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں لوگوں کو ناشکرا بنا دیتا ہوں. اللہ رب العزت سے اس نے کہہ کے آئے. اس لیے ہر حالت پہ شکر ادا کرنا. جیسے مثال کے طور پہ گھر پہ داخل ہو، گھر کے لوگ سارے خوش ہیں، شکر ادا کریں. گھر میں راحت کی جگہ سونے کی ہے، شکر ادا کریں. چلنے کے لیے پیر کے اندر طاقت ہے، شکر ادا کریں. بچے ہمارے سامنے کھیل رہے ہیں، صحت مند ہے، شکر ادا کریں. ہر حالت پہ شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے. شکر ادا کرنے کے لیے کوئی خاص جملہ نہیں ہے، حدیث میں جملے سکھائے گئے ہیں، لیکن آپ زبان سے اردو میں بھی شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر ایک شکر کی دعا صبح میں پڑھ لی جائے اس دن کا شکر ادا ہو جائے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اگر ایک مرتبہ یہ شکر کا یہ جملہ کہہ دیا جائے، آپ نے فرمایا صبح میں کہیں دن بھر کا شکر ادا ہو جائے گا، شام میں کہیں رات بھر کا شکر ادا ہو جائے گا. شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، اس کی بڑے فائدے. اللہ کے حبیب نے فرمایا شکر ادا کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو نعمتیں اضافہ ہوتی جائے گی، دنیا ملتے جائے گی، راحت ملتے جائے گی. اور ناشکری کریں گے جو نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی. اس لیے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں.